آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. رب کعبہ کی قسم، آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جن کے ساتھ بیٹھنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. 1980 سے یہ محبت کا سفر شروع کیا میں نے. جس طرح جفا صاحب نے بتایا کہ 1985 میں منہاج القرآن ٹی وی پہ وہ پروگرام آتا تو ہم دیکھتے تھے، تو میں بھی منہاج القرآن وہ جو پروگرام تھا فہم القرآن اس کو سنتا تھا. تو اس میں صرف 2 عالم آتے تھے، ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ایک کراچی سے تھے علامہ طالب جوہری صاحب. تو وہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا. پھر ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سینٹر تھے شہروں کے اندر، وہاں پہ ان کی کیسٹس ملتی تھی قبلہ کی نا، تو وہ کیسٹیں ہم لا کے سنتے تھے. اور ان میں اتنا علم ہوتا تھا کہ میں کیونکہ ایک پروفیسر تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی تقریروں سے وہ اخذ کر کے پوائنٹس تو میں اپنی کلاسوں میں لیکچر دیتا تھا. اینڈ آئی واز دا موسٹ پاپولر ٹیچر آف مائی ایرا. تو میں آج قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو برمنگھم کی سرزمین پر ویلکم کہتا ہوں. جی آیا نو، ست بسم اللہ. اور میرے جو دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ساری بزنس کمیونٹی یہاں پہ، بیرسٹرز، پروفیسرز، سرجن، ڈاکٹرز، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. تو میں نے یہ گلدستہ اکٹھا کیا قبلہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ یہ لوگ منہاج القرآن کے لوگ نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کو بھی انوائٹ کیا اس نے کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم قبلہ سے ملیں. قبلہ حضور، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. منہاج القرآن کے لوگ تو آپ سے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو نان منہاج القرآن کے لوگ ہیں، جس طرح پروفیسر بیرسٹر زاہد صاحب نے کہا کہ مطلب ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے. ہر بندے نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں یہ خواہش ہے کہ ہم آپ سے ملیں. اور ابھی بہت سے دوستوں نے گلہ کیا کہ یار ہمیں آپ نے انوائٹ نہیں کیا. میں اب اپنے شیخ الاسلام صاحب کو صرف انگلینڈ کی دھرتی پہ میں پروو کروں گا کہ انگلینڈ والوں نے ان کو کن کن اعزازات سے نوازا. سب سے پہلے یونیورسٹی آف کیمبرج، دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں نام ہے اس کا. مجھے شرف ہوا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کا، تو وہاں سے مجھے یہ انفارمیشن ملی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل بایوگرافیکل سینٹر آف کیمبرج انگلینڈ نے قبلہ کو ایک ایوارڈ سے نوازا، لیڈنگ انٹلیکچوئل آف دا ورلڈ، لیڈنگ انٹلیکچوئل آف دا ورلڈ آف 20th سینچری، لیڈنگ انٹلیکچوئل آف دا ورلڈ آف 20th سینچری، اے میڈل آف آنر، جو صرف ڈاکٹر صاحب کے حصے میں آیا، باقی کسی کے حصے میں نہیں آیا. وہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بہبود انسانی، ریسرچ اور تعلیمی خدمات کی بنیاد پر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ ایوارڈ دیا، لیڈنگ انٹلیکچوئل آف دا ورلڈ. پھر اسی کیمبرج یونیورسٹی نے ان کو ایوارڈ دیا، مین آف دا ایئر ایوارڈ. یہ 2 سال مسلسل ان کو 20th سینچری کا مین آف دا ایئر ایوارڈ ان کو نوازا گیا. پھر امریکہ چلتے ہیں. امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ، امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ، انہوں نے 1 صدی پر محیط، ڈاکٹر صاحب 1 صدی پر محیط 500 بندوں کے نام چنے جو ریلیجیس اسکالرس تھے، جو بہت بڑے مفکر تھے. انہوں نے 500 بندوں کے نام، ان میں ڈاکٹر صاحب کا بھی نام. تو انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب کو ایوارڈ دیا وہ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ مین آف دا 20th سینچری، آؤٹ اسٹینڈنگ مین آف دا 20th سینچری. یہ امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے ان کو یہ ایوارڈ دیا. اب میں ڈاکٹر صاحب کے، یہ صرف انگلینڈ اور امریکہ کی بات ہو رہی ہے، باقی الازہر یونیورسٹی اور مڈل ایسٹ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے لیکچرز وہاں پہ دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہماری اسلامک ورلڈ کے لیے. اور 300 سال کی ہسٹری میں، 300 سال کی ہسٹری میں عرب کے اندر ان کا فتویٰ چلا. یعنی محدث دہلوی کے بعد
ہمارے قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا وہ فتویٰ مانتے ہیں آج بھی، ورنہ انہوں نے کسی غیر عرب کا فتویٰ نہیں مانا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا ایک حاصل شعر ہے، ایک ہی شعر پہ ان کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ قبلہ حضور پہ پورا اترتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قبلہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آل محمد سے عقیدت ان کو اس مقام پہ لے آئی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ سب سے بڑے مفکر ہیں۔ 20ویں اور 21 صدی، 2 صدیوں پہ ان کا زمانہ محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، تاکہ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، آج آپ کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن آنے والے کل میں آپ کی نسلیں بتائیں گی، آپ کے آنے والے بچے آپ کو بتائیں گے کہ قبلہ ان کے لیے کیا کام کر گئے۔ اچھا، میں کیونکہ انگلش لینگویج اور لٹریچر کا پروفیسر ہوں تو میں اب انگلش سے ثابت کروں گا۔ قبلہ نے آلموسٹ 700 کتابیں جو ان کی پبلش ہو چکی ہیں اور 300-400 آن دا وے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یار یہ 700 کتابیں لکھنے والا بندہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو اس کے بعد قبلہ کے جو خطابات ہیں، قبلہ نے جو جن ٹاپکس پہ لکھا، تقریباً جو مجھے یاد ہے 5000 ٹاپکس، سپیچز تو بہت زیادہ ہوں گی لیکن 5000 ٹاپکس پہ قبلہ نے لکھا۔ یہ قبلہ کی بہت سی ریسرچ ہے، بہت سا علم ہے جو قبلہ نے دیا اور ہمیں صحیح راستے پہ لگایا۔ تو میں بہت مشکور ہوں اور تہ دل سے شیخ الاسلام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آنر کیا اور مجھے یہ اعزاز ہوا کہ میں برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم پہ قبلہ کو یہاں پہ انوائٹ کروں اور اپنے برمنگھم کے لوگوں سے ان کا تعارف کراؤں۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ منہاج القرآن کی سب سے پہلی بات کہ مجھے اتنی رسپیکٹ ملی، خدا کی قسم میں ایسے لگا مجھے جیسے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں۔ اور کوئی کسی نے میرا مسلک نہیں پوچھا، میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی آدمی جائے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ پھر میں نے ان کا سارا نظام دیکھا، پورے منہاج القرآن سینٹر کا میں نے وزٹ کیا، پھر میں منہاج یونیورسٹی میں گیا ڈاکٹر صاحب، اور یقین جانے میں آکسفورڈ میں رہا ہوں، کیمبرج میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جو ایجوکیشن دی جاتی ہے سملر لیول کی ایجوکیشن ہے۔ اور لائبریری میں گیا تو میری عقل دنگ رہ گئی یار، عقل دنگ رہ گئی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہے، جاتا ہے اپنے ٹیبل پہ بیٹھے، سامنے اس کے کمپیوٹر پڑا ہے، جو بھی بک آپ نے پڑھنی ہے آپ اس میں ٹائپ کریں، ٹھیک ہے، آپ نے ٹائپ کی وہ بک، وہ رپورٹ وہاں سے پکڑ کے تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ روبوٹک لائبریری یار، نہ میں نے آکسفورڈ میں دیکھی، نہ میں نے کیمبرج میں دیکھی، یعنی موسٹ ماڈرن ایکوپڈ ہر چیز تھی وہاں پہ۔ اور اسٹوڈنٹس دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور معاشرتی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ تمہاری دنیا بھی اچھی، تمہاری آخرت بھی اچھی۔ مجھے کوئی عالم پورے عالم اسلام کے اندر کوئی ایسا عالم دکھا دے جس کا چہرہ اس طرح نورانی ہے۔ یہ سارا محمد اور آل محمد کا فیض ہے ان کو، کہ انہوں نے محمد اور آل محمد کی ایسی غلامی کی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو پہچانے، میں برمنگھم کی دھرتی پہ اسی لیے ان کو لایا تھا
کہ اس شخص کو پہچان لیں، یہ 2 صدیوں پہ محیط مفکر اسلام ہے، اس جیسا کوئی عالم نہیں، اس جیسا کوئی مفکر نہیں، اس جیسا کوئی عالم دین نہیں، اس جیسا کوئی مذہب کا پیروکار نہیں جس نے محبت اور اخوت کا پیغام دیا۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔